مجھے معلوم ہے کہ 4 مہینے پہلے تک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک ریکارڈ جو پاکستان کے نام درج تھا، 4 مہینے پہلے تک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جس ریکارڈ پر پاکستان کا جھنڈا لگا تھا، میرے جیسے چھوٹے آدمی نے ہمت کی اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے اندر کا عبد الحمید جاگا اور اس نے اس 39 گھنٹے کے ریکارڈ کو، جو سب سے بڑے لٹریری ایونٹ کا ریکارڈ تھا 39 گھنٹے کا، اس ریکارڈ کو 102 گھنٹے سے توڑ کر وہاں سے پاکستان کا جھنڈا ہٹایا اور ہندوستان کا ترنگا پھہرا دیا۔ یہ کارنامہ ہم لوگ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم پیش کرتے ہیں۔ اب بہت زیادہ آگے بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے ہم اپنے سینئر شاعروں کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ آئیے ہندوستان کی ایک بہت ہی شائستہ اور سنجیدہ شاعرہ سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ غزل کے حوالے سے آج کے خاتون کے جذبات اور احساسات، بیٹی، بہن، محبوبہ، بیوی یا پھر ماں کے کردار کو نبھاتے نبھاتے آج کی خاتون کے جو جذبات اور احساسات ہیں انہیں اگر سمجھنا ہے تو ہمیں ایک شاعرہ کا کلام سننا ہوتا ہے۔ آئیے ایک شاعرہ کو آواز دی جائے جنہیں اردو دنیا میں محترمہ صبا بلرام پوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صبا بلرام پوری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اردو دنیا ان کی غزلوں کا استقبال انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں پورا مجمع مل کر ایک اکائی میں اپنے کو تبدیل کرے اور سارے لوگ مل کر تالیوں کی گونج میں صبا بلرام پوری کا استقبال کریں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ صبا بلرام پوری۔ معزز حضرات، السلام علیکم۔ بہت خوبصورت مشاعرہ، کافی دیر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً اس سرد رات میں آپ تھک چکے ہوں گے، لیکن مشاعرے کا یہ آخری پہر اگر آپ چاہیں تو مزید خوبصورت ہو سکتا ہے۔ آپ کا رد عمل ہم تک آئے گا تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ سبھی سے ایک بار گزارش کرتی ہوں کہ ایک بار زوردار تالیاں بجا کے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا کلام پیش کروں۔ بہت بہت شکریہ۔ صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں اور ایک مکمل غزل کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، مطلع حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ارشاد علی۔ ایک ہلچل ہے، ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، حاضر کرتی ہوں مطلب بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، ایک ہلچل ہے، ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، واہ واہ واہ، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں۔ تھوڑی سی اور بیداری میں آپ کی چاہتی ہوں اور آپ سب سے بھی دعائیں چاہتی ہوں، جو ذات سب تشریف فرمائے میں ان کی بھی دعائیں چاہتی ہوں، شرکت چاہتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ مطلب
ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں. اور شعر حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا. ارشاد. آج پھر اکبر اعظم کو جلانا ہے، پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. آج پھر اکبر اعظم کو جلال آیا ہے، آج پھر اکبر اعظم کو جلال آیا ہے، پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں. اور بڑی دیر سے آپ خاموش ہو کر مشاعرہ سن رہے ہیں. 12 آپ کے درمیان آپ کے شہر میں آنا ہوا، لیکن آج پہلی مرتبہ نہ جانے کیوں یہ اب تک احساس نہیں ہونے پایا کہ آپ بسوا میں انہی زندہ دل لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ ہی سب سن رہے ہیں. میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مشاعرے کا یہ آخری حصہ آپ چاہیں تو اور مزید خوبصورت ہو سکتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اور شعر حاصل کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. ایک ہلچل ہے مچی مصر کے زرداروں میں، میری دہلیز میری دہلیز پھر ان کے قدم آئے ہیں. کیا کہنا کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. بہت کیا کہنا. کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں، جو بھی پڑھتا ہے جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا. جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں. واہ واہ واہ. کیا کہنا سبا. واہ واہ واہ. جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا. جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش، آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا. یہ شعر بھی حاضر کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا. جانے کیا بات ہے قرآن تیرے باروں میں. کیا کہنا. واہ. جو ہے جو ہے اور معصوم گنے جاتے زرداروں میں. بہت شکریہ. واہ واہ. بڑی نوازش. آج ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. آواز اتنی خراب ہو گئی 2-4 شعر میں، مجھے تو یہ بالکل نہیں لگتا کہ میں دوسری غزل بھی آپ تک پہنچا پاؤں گی. بہرحال ہے کہ آخری غزل کے 2-3 شعر آپ تک پہنچا کر آپ کو اجازت چاہتی ہوں. سماعت کیجیے گا.
جی ذرا سا خاموش ہو جائیے بھیا، ذرا سا 2-3 شعر کی اجازت چاہتی ہوں آپ سے، ملاحظہ کیجیے گا. بھیا یہ ذرا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بھیا یہ چائے والے جو ہیں یہ بیٹھ گئی وہیں پہ. میں حاضر کرتی ہوں 2-3 شعر کسی طرح سن لیجئے. بڑا مست ہے. اچھا، پتہ نہیں کیا بات ہے، چائے والوں سے لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہنے دیں. سبا بلرام پوری مائک پر ہے. ایک بار تالیاں بجا کے ذرا بتائیے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تاکہ یہ میں 2-3 شعر اور پڑھ دیتی ہوں، آپ کسی بھی طرح سن لیجئے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا سنیے. جو پھول تم نے بھیجے تھے خط کے جواب میں، جو پھول تم نے بھیجے تھے خط کے جواب میں، جو پھول تم نے بھیجے تھے خط کے جواب میں، جو پھول تم نے بھیجے تھے خط کے جواب میں، ابھی مہک رہے ہیں ہماری کتاب میں، ہماری کتاب میں. اے چاند اپنے حسن پہ اتنا نہ ناز کر، اے چاند اپنے حسن پہ اتنا نہ ناز کر، اے چاند اپنے حسن پہ اتنا نہ ناز کر، اے چاند اپنے حسن پہ اتنا نہ ناز کر. ایک چاند اور بھی ہے میرے انتخاب میں، ایک چاند اور بھی ہے میرے انتخاب میں. نظریں ملا کے مجھے بے وفا کہیں، شعر حاصل کرتی ہوں. ملا کے مجھ سے مجھے بے وفا کہیں، نظریں ملا کے مجھ سے مجھے بے وفا کہیں، نظریں ملا کے مجھ سے مجھے بے وفا کہیں. اتنا بھی حوصلہ نہیں آتی جناب میں، اتنا بھی حوصلہ نہیں آتی جناب میں، اتنا بھی حوصلہ نہیں آتی جناب میں. بہت بہت شکریہ، بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے مجھے نواز دیا. آخری شعر اس فضل کا آپ تک پہنچا کر آپ سے عزت چاہتی ہوں. ارشاد ارشاد. سماعت کی جگہ بطور خاص، گلا بالکل خراب ہو گیا. جو پھول تم نے بھیجے تھے خط کے جواب میں، شاید محبتوں کی شروعات ہو گئی، شاید محبتوں کی شروعات ہو گئی، شاید محبتوں کی شروعات ہو گئی. واہ. کل رات میں نے